السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں کہ قسط نمبر 4 شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4۔ آویزہ، کیا کر رہی ہو تم؟ چھوڑو میرا بازو، دماغ سٹیا گیا ہے تمہارا ہاں؟ حالے اس سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی تھی، جبکہ آویزہ اسے کلاس روم سے کھینچتے ہوئے کالج کے عقبی حصے میں لے آئی تھی، جہاں طالب علموں کا رش قدرے کم تھا۔ اب بتاؤ مجھے، کیوں کیا اس اکڑو ہیرو نے نکاح اپنی کزن سے؟ اس میں اتنی ہی اکڑ تھی بس جو وہ اپنی محبت کو بھی اپنے نام نہیں کروا سکا ہاں؟ وہ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میری حالے کے ساتھ اس طرح کرے گا وہ؟ میں جان لے لوں گی اس کی۔ وہی آویزہ جو حالے کو فارس کے نام سے چھیڑا کرتی تھی، آج اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے ہو تو ختم کر دے اس کو۔ تم نے اس کا گریبان کیوں نہیں پکڑا حالے؟ کیوں؟ وہ چیخی تھی۔ تم نے اس سے اپنی محبت کا حساب کیوں نہیں مانگا؟ کیوں تم نے اسے کسی اور کا ہونے دیا جو ازل سے تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا؟ کیوں؟ آویزہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ازل سے میرے مقدر میں تھا ہی نہیں آویزہ، اور پھر نصیب کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ حالے اپنے نرم اور پرسکون لہجے میں بولی تھی۔ جو مقدر میں نہیں ہوتا، پھر اس انسان کی لا حاصل محبت کیوں دل میں نرم شبنمی پھوار کی طرح اترتی ہے اور پھر روح کو کھوکھلا اور گہری اذیت سے دوچار کر کے رخصت ہو جاتی ہے؟ کیوں حالے؟ یہ تو پھر قسمت کی ناانصافی ہے۔ آویزہ اپنے بیزار لہجے میں اب قدرے آرام سے بولی تھی۔ کیونکہ سچی محبت کو شروع سے ہجر حاصل ہے، وصل بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حالے گہرے دکھ میں لپٹی آنکھوں کو بند کرتے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ خدا کی قسم حالے، میں اس جذبے سے ابھی تک ناآشنا ہوں، لیکن میں تمہارا غم اپنے سینے میں محسوس کر رہی ہوں، اور میرا اس جذبے سے وعدہ ہے میں کبھی اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ میں روح میں اترتے اس جام کو کبھی اپنے رگوں میں اترنے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ آویزہ اسے گلے سے لگاتی بولی تھی۔ اس کی بات پہ حالے کے چہرے پر غم بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے بے اختیار آویزہ کے لبوں پر اپنی ہتھیلی رکھی تھی۔ یہ بے اختیاری جذبہ ہے، اس کو قسم نہ ڈال۔ یہ ٹھنڈی اور میٹھی چاشنی کی طرح روح میں سرایت کرے گا اور رگوں کو ایسی اذیت سے دوچار کرے گا کہ وہ تکلیف نہ نگلی جا سکے گی اور نہ اگلی جا سکے گی۔ اسے چیلنج مت کرو آویزہ، اس اندیکھے جذبے کو نہ للکارو میری جان، یہ تباہ کر دیتا ہے۔ میں تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکوں گی جس سے میں دوچار ہوں۔ حالے آنسو پیتی گہری سانسیں بھرتی بے حد تکلیف میں بولی تھی۔ آویزہ کی آنکھوں سے بہتی گنگا میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اپنی واحد دوست کی تکلیف پہ وہ دوہری اذیت سے دوچار تھی۔ وہ اسے گلے لگائے بے تحاشا رو رہی تھی، جبکہ حالے اپنے آنسوؤں کو بمشکل کنٹرول کر رہی تھی، کیونکہ وہ مزید آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ لیکن کون جانے یہ اندیکھا دشمن جسے محبت کا نام دیا جاتا ہے، نہ جانے کب اور کیسی اذیت سے دوچار کرتا ہے کہ سانسیں سینے میں اٹکنے لگتی ہیں۔ اپنے ڈھیروں آنسوؤں کو اندر اتارنے کے بعد حالے نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ ارے ایبٹ آباد کی رہنے والی، اپنے حریفوں کو ہر میدان میں ہرانے والی میری پٹھانی، پڑھائی میں ذرا نالائق اور اپنی نت نئی شرارتوں سے سب کی ناک میں دم کرنے والی، اتنی سی بات پہ رو رہی ہے۔ ہاں، شرم آنی چاہیے تمہیں آویزہ دراب خان، شرم۔ حالے نے اسے اسی کے انداز میں شرم دلانی چاہی تھی جس میں اکثر وہ اسے دلایا کرتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی تھی۔ آویزہ نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ چڑھا تھا۔ ارے خان کا بچی، یہ کندھا میرا اپنا ہے جس پر تم نے اپنا من کا بھاری ہاتھ جڑا ہے، اس کا بدلہ ہم لے کر رہے گا، اسی لیے ابھی ہماری پیٹ پوجا کروائی جائے۔ حالے نے اسے مزید ہنسانے کے لیے اسی کے پٹھانی لہجے میں چھیڑا تھا۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھیں۔ پھر آویزہ حالے کا ہاتھ تھامے کیفے کی طرف بڑھی تھی اور ہر بڑھتے قدم کے ساتھ
اس نے عہد کیا تھا کہ وہ حالے کے دل سے اس زخم کو ہمیشہ کے لیے نکال دے گی۔ انہوں نے کیفے میں داخل ہو کر کرسیاں سنبھالی تھیں۔ جہانگیر ولا میں صبح کی نیم روشنی کی پھوٹ رہی تھی۔ نومبر کا خنکی بھرا آغاز ہو چکا تھا۔ موسم میں ہلکی ہلکی سردی محسوس کی جا رہی تھی۔ گزشتہ رات یقیناً فارس اور ہدا کے لیے بہت بھاری تھی۔ ہدا نے یہ رات باقی ہر رات کی طرح تڑپتے ہوئے گزاری تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے وہ محبت کی مضبوط دیواروں میں بندھی تھی اور اب ایک مضبوط رشتے میں بندھ چکی تھی۔ لیکن کون جانے یہ حسین رشتہ اپنے اندر کتنی کھوکھلی دیواریں لیے موجود تھا۔ وہ فجر کے بعد لان میں آ گئی تھی۔ ہر سو گہرا سناٹا چھایا تھا۔ صرف ہدا ہی بدروحوں کی طرح لان میں نم اوس پڑتی گھاس پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ اس نے بلیو پلین شرٹ کے ساتھ وائٹ کیپری زیب تن کر رکھی تھی، ساتھ نرم میرون شال کندھوں پر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ نیلے فلک کی جانب دیکھتی گزرے ہوئے کل کو سوچ رہی تھی۔ نہ جانے اس ایک دن میں کیا کیا ہو گیا تھا۔ وہ لمحات اس کے دل پر ہمیشہ کے لیے منعکس ہو گئے تھے۔ وہ پاگل بنجارن اپسرا فارس کی محبت کے لیے بے اختیار تھی۔ اس کا دل پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ اپنے دل کے سامنے بے بس تھی، بہت بے بس۔ جب بھی فارس بلیو جینز کے ساتھ سفید شرٹ پہنے، ہاتھ میں سیاہ بیگ تھامے، گھر کے داخلی دروازے سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، ہدا نے دور سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے کانپا تھا۔ وہ کہیں جا رہا تھا تو کہاں، کیوں؟ اس کے دل کو بے شمار سوالات نے گھیرا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی۔ وہ جو گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، اسے اس طرح اپنی طرف آتا دیکھ کر فارس کی کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال بنا تھا اور آنکھوں میں ناگواری کی لکیر واضح دکھائی دے رہی تھی، جبکہ ہدا نے اپنی گلابی ہوتی آنکھوں سے اس کے اس روپ کو بھی آنکھوں میں سمایا تھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے ہمیشہ فارس کی موجودگی میں مدھم ہوتی سانسیں تیز دھڑکا کرتی تھیں۔ فارس، وہ اپنے نرم لہجے میں گویا ہوئی تھی، ایک ہاتھ کی گلابی مخروطی انگلیاں دوسرے ہاتھ سے دبا رہی تھی۔ یہ نہیں پوچھوں گی کہ کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا بتاتے جائیں کہ لوٹ آئیں گے نا۔ وہ سوال کا حق نہیں رکھتی تھی، پھر بھی زبان کسی انجانے خدشے کا خوف پالے بول اٹھی تھی، جنہیں اپنوں کی خود غرضی اور کڑے فیصلوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور من چاہے فیصلے کروا لیے جائیں۔ وہ پلٹ کر آنے کے لیے نہیں جایا کرتے ہدا بی بی۔ وہ اسے ناگواری سے گھورتے ہوئے گویا ہوا تھا، لہجے میں گہری تپش شامل تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا فارس، میں تو آپ کے لیے بے حد خوش تھی۔ ہاں، آپ کی محبت میرے دل میں بہت دیر سے پنہاں ہے۔ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے فارس، وہ نرمی سے بولی تھی۔ ہاں، لہجے میں آنسوؤں کی ملی جلی آمیزش شامل تھی۔ بس کرو ہدا نور، بس۔ جہانگیر ولا کی بیٹیاں اتنی آزاد کب سے ہو گئیں کہ اپنے منہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی پھریں؟ اپنے وقار سے نیچے مت گرو ہدا، وہ غصے سے بولا تھا۔ ارد گرد صبح کا گہرا سناٹا چھایا تھا۔ فارس کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ ہدا نے اپنی سانسوں کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہے؟ ٹھیک ہے فارس، میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ بس اس گھر کو چھوڑ کر نہ جائیں، اس ولا کو اپنی سانسوں کی مہک سے محروم نہ کریں فارس۔ جس گھر کے شیرازے کو تائی جان نے اپنے کئی سالوں کی ریاضت سے جوڑا ہے، دادو، دادا، تایا ابا، تائی اماں کا خیال کر لیں، پلیز یہ ظلم نہ کریں۔ اس کے آنسو نرم گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اسی لیے اس کا دل چیخ اٹھا تھا۔ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا، دادو کو بتا دینا کہ فارس جہانگیر ان کی اس دولت کو اور ان کی ہونہار چہیتی نازک سی پوتی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ ہدا تڑپ اٹھی تھی۔ اگر میری دعاؤں میں اثر ہوا تو آپ ضرور واپس آئیں گے فارس، میں آپ کو اپنی دعاؤں کے حصار سے کبھی آزاد نہیں کروں گی، کبھی نہیں، وہ چیلنج کرتے لہجے میں بولی تھی۔ لہجے میں ضد کی آمیزش تھی۔ اور میں بھی دعا کروں گا
کہ میں اس گھر میں کبھی واپس نہ آ پاؤں، اور تمہیں میں بد دعا دیتا ہوں کہ تم مس ہدا نور میرا ساتھ تو کیا میری خاک بھی نہ پاؤ۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں ساری زندگی اپنی آخری سانس تک آپ کا انتظار کروں گی فارس۔ یاد رکھیے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑ چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قدرت یہ رشتہ آپ کو کبھی بھلانے نہیں دے گی۔ وہ گاڑی کے شیشے سے چلائی تھی۔ فارس نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ ہدا، وہ غصے سے چلایا تھا اور گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ پیچھے وہ محبت کی بازی میں ہار گئی تھی۔ وہ عشق میں ہوتی جھلی اپسرا اس اندیکھی طاقت میں رل گئی تھی۔ خدا کی نظروں نے دور تک اس کی گاڑی کو دیکھا تھا، پھر وہ دل پر ہاتھ رکھے وہیں نیچے گھاس پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے شفاف آسمان کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھا تھا، لیکن وہ ذات جس کا نام محبت تھا وہ مسکرائی تھی۔ جو دور کہیں دو روحوں کا ملاپ کروا چکی تھی، اس کے لیے اس فانی دنیا میں کروانا کہاں مشکل تھا۔ تمہیں یقین محبت نہیں ہے، حیرت ہے۔ خدا کا حکم محبت ہے، کن محبت ہے۔ بچھڑتے وقت فقط مسکرا کے دیکھا تھا۔ میں اس کو بول نہ پایا کہ سن محبت ہے۔ مصطفیٰ 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 کینال ہیڈ برج پر اسی ایک نام کی گونج تھی، لیکن بپھرے سمندر اور تیز چلتی ہواؤں کے شدید شور میں میسن اور جیمز کی آوازیں دب رہی تھیں۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح اسی طرح بھاگ رہے تھے جس طرف مصطفیٰ گرا تھا، اور قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس کی شدت میں اضافہ ہو جانا تھا۔ میسن اور جیمز کی سانسیں شدید سردی کی وجہ سے اکھڑنے لگی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے دوست کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں مصطفیٰ برف کے نیچے دبا تھا۔ اس کا سارا شریر برف کے نیچے آ چکا تھا۔ میسن نے جھک کر اس کے سینے سے برف ہٹا کر اس کی سانسیں ٹٹولی تھیں، جو بے حد آہستہ چل رہی تھیں۔ ان دونوں نے جلدی سے اس کے وجود سے برف کو ہٹانا شروع کیا تھا۔ برف کا بھاری تودہ اس کے وجود پر گرا تھا، جسے ہٹانے کے لیے میسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ انہوں نے اس ٹھٹھرتی سردی میں اس تودے کو بمشکل ہٹایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اسے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کی گھنی پلکیں بند تھیں۔ اس جمالیاتی حسن والے مصطفیٰ کے حسین چہرے سے خون بہہ کر کھنڈر کی مانند جم چکا تھا۔ چہرے کے ساتھ ساتھ پورا جسم سردی اور برف کی وجہ سے اکڑ چکا تھا۔ چہرے کا رنگ گہرا نیلا ہو رہا تھا۔ نبض بہت رک رک کر چل رہی تھی۔ وہ دونوں اسے شدید پریشانی کے عالم میں اٹھا کر کیب کی طرف پہنچے تھے۔ انہوں نے مصطفیٰ کو کیب میں ڈالا تھا اور کچھ ہی دیر میں کیب واشنگٹن کی شفاف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ جیمز نے کیب ڈرائیور سے پانی لے کر مصطفیٰ کے منہ پر ڈالا تھا۔ مصطفیٰ نے وہ پانی باہر الٹ دیا تھا۔ اس نے پھر سے پانی ڈالا تھا، جس کے چند قطرے مصطفیٰ نے حلق سے نیچے اتار لیے تھے اور چند ابکائی کی صورت باہر آ گئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ مصطفیٰ کو لیے برج کے قریبی ہسپتال میں داخل ہو رہے تھے۔ مصطفیٰ کا وجود اسٹریچر پر ہچکولے کھا رہا تھا۔ آنکھیں محض چند گھنٹوں میں اندر دھنس گئی تھیں۔ ہونٹ شدید نیلے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹرز اور نرسز اسے جلد از جلد ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ پیچھے کھڑے جیمز اور میسن نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا تھا اور اب وہ احمر اور اعظم صاحب کو فون کر رہے تھے۔ لاہور میں رات گہری ہو رہی تھی۔ حالے اپنی کتابیں سمیٹنے کے بعد عشاء کی نماز کے لیے اٹھی تھی جب زینب بیگم اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ وہ بھی شاید عشاء ادا کر کے آئی تھیں، جب ہی آتے ہی آیات پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں۔ میری حالے کیسی ہے؟ انہوں نے مشفقانہ مسکراہٹ سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ کیسی ہیں؟ وہ شائستگی سے بولی تھی۔ کالج کیسا رہا؟ اور آویزہ بیٹی کیسی ہے؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ کالج بھی اچھا رہا اور پٹھانی حسینہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آویزہ کا ری ایکشن یاد کر کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ زینب بیگم نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کی نظر اتاری تھی، جس کی براؤن چاکلیٹ رنگ آنکھوں میں کستوری کشش تھی، جو ہر دیکھنے والے کو ضرور ٹھٹکاتی تھی۔
اور پھر آیات پڑھ کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا اور ماتھا چوما تھا۔ ان کے اس عمل سے حالے کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ چھائی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ حالے، میں جانتی ہوں تمہارا دل بہت بری طرح گھائل ہے۔ مجھے لگتا کہیں نہ کہیں میں اور تمہاری خالہ تمہاری مجرم ہے بیٹا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتی ہوئی بولی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ماما، وہ شخص میرے نصیب میں نہیں تھا۔ میں نے نصیب کا لکھا قبول کر لیا ہے، لیکن یہ دل کی تکلیف اب بس جاتے جاتے ہی جائے گی۔ وہ خشک آنکھیں لیے سنجیدگی سے بولی تھی، آپ دعا کیجیے گا میرے لیے کہ میں اس تکلیف سے آزاد ہو جاؤں، میرے دل میں پلتا یہ کرب رخصت ہو جائے۔ حالے تلخی سے بولی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ایک بات کہوں ماما، کیوں والدین بچپن میں ہی بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کی نسبت فلاں سے طے ہے؟ یہ غلط ہے ماما۔ پھر جانتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ لڑکپن سے جوانی تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ ایک اور احساس پروان چڑھتا ہے۔ وہ ہوتا ہے محبت کا احساس، چاہے جانے کا احساس، ایک ہی شخص کو سوچنے، اسی کا ہو جانا، حتیٰ کہ بچوں کا پور پور ایک دوسرے کی چاہت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور پھر وہ شاید آنسوؤں کو پینے کے لیے خاموش ہوئی تھی، اور پھر وہیں وہ رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گی ماما کہ یہاں والدین غلط ہوتے ہیں۔ جانتی ہیں کتنی تکلیف، کتنے کرب سے گزرنا پڑتا ہے؟ رگوں میں ایسی اذیت سرایت ہو جاتی ہے کہ انسان اس تکلیف سے ادموا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ زخم نہ کسی کو دکھائے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کے چھید زندگی بھر بھرتے ہیں۔ حالے کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا۔ تلخیوں نے ڈیرے جما لیے تھے۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ زینب بیگم خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ اب وہ بیٹی کو کیا بتاتی کہ انہوں نے تو اس کا بھلا ہی سوچا تھا۔ انجان تھیں کہ قسمت ایسا پلٹا کھائے گی اور نازک دلوں پر اچانک سے قیامت آ بسے گی۔ تھوڑی دیر بعد حالے نارمل ہوئی تھی۔ سوری ماما، میں معذرت چاہوں گی کہ میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی تھی، آنکھیں خشک تھیں، لہجہ ویران سا تھا۔ چلو آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے اس کی پسندیدہ سندھی بریانی بنائی ہے، وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں نماز ادا کر کے آتی ہوں۔ وہ کمرے کے ساتھ ملحقہ واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ پیچھے کھڑی زینب بیگم اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ ہدا، بھائی کہاں گئے ہیں؟ کچھ تو تمہیں پتہ ہوگا نا؟ ہدا جو لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، اس نے سرخ شکوہ کناں نظروں سے عنایا کو دیکھا تھا۔ یار، یہ آپ سب لوگ صبح سے مجھ سے ہی کیوں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کہاں گئے ہیں؟ مجھ سے ان کے تعلقات کب سے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ مجھے آگاہ کریں گے؟ ہدا تب ہی تو گئی تھی۔ صبح سے جس کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ فارس گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہر کوئی اسی سے دریافت کر رہا تھا۔ ہدا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ، عنایا نے اسے برہم ہوتے دیکھ کر سلجھو انداز میں کہا تھا۔ میں مانتی ہوں عنایا، وہ میری وجہ سے ہی گئے ہیں، لیکن میرا یقین کرو، میں نے انہیں چاہا ضرور ہے، لیکن کبھی آپ سب کو ہرٹ کرنا نہیں چاہا تھا۔ جو میری تکلیف ہے وہ کیوں کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ میری سانسیں کس طرح چل رہی ہیں صبح سے، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ عنایا اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کیوں رو رہی ہو ہدا؟ بھائی آ جائیں گے واپس، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے چپ کروا رہی تھی۔ وہ واپس نہیں آئیں گے عنایا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے تحاشا نفرت تھی، حد سے زیادہ بیزاری تھی۔ یہ سب میرے لیے ہوتا تو بھی ٹھیک تھا، لیکن وہ ہم سب سے بری طرح متنفر ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں شاید، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ کبھی کبھی سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں ہدا، بس وقت برا ہوتا ہے، حالات سازگار نہیں ہوتے۔ قدرت اپنی جگہ سب ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم انسان بہت بے صبر ہوتے ہیں، جو معاملات میں چھپی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔
عنایا گہرے لہجے میں بولی تھی۔ فارس ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، جانتی ہوں جس انسان سے اس کی محبت چھین لی جائے، فیصلہ کسی اور کے حق میں سنا دیا جائے، اس تکلیف کو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ شدت تکلیف سے ہدا کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ہدا، انشاءاللہ۔ چلو اندر آؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ اٹھو شاباش، عنایا نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تھا۔ آپ چلیں عنایا آپی، میں کچھ دیر مزید بیٹھوں گی یہاں، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اوکے، جلدی آ جانا، وہ کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ اگلی صبح وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی، لمبے سلکی بالوں کو پونی میں قید کیا تھا، آنکھوں میں جیسے کوئی کانچ سا چبھا تھا، ساری رات سو ہی نہیں پائی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی پر بے حد دکھ تھا اسے، لیکن اللہ کی رضا جان کر لبوں پر کفر لگا لیا تھا۔ ماما بابا کو سلام کرنے کے بعد وہ اپنے لیے جوس انڈیلنے لگی تھی۔ حالے میری جان، کیسا ہے میرا بیٹا؟ کالج کیسا جا رہا ہے؟ اور ہماری آویزہ بیٹی کیسی ہے؟ یوسف صاحب نے لاڈ سے پوچھا تھا۔ پیارے بابا، آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہے اور کالج تو بہت اچھا جا رہا ہے، اب تو پیپرز آنے والے ہیں، وہ بھی لاڈ سے بولی تھی۔ اور وہ تو پوری آفت ہے بابا، مجال ہے جو کسی کو بخش دے۔ میں عاجز آ جاتی ہوں اس کی حرکتوں سے، لیکن وہ باز نہیں آتی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے انہیں آویزہ کے بارے میں آگاہ کر رہی تھی۔ حالے بیٹا، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے، فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ چند رسمی جملوں کے بعد یوسف صاحب بولے تھے۔ ابھی تو میں کالج کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں، شام میں بات کرتے ہیں، وہ جلدی جلدی چائے کے سپ لیتے ہوئے بولی تھی۔ حالے آرام سے پیو بیٹا، زبان جل جائے گی، زینب بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ اور اگر میں کالج ٹائم پر نہ پہنچی تو وہ مجھے پورا جلا دے گی ماما۔ وہ بیگ اور کتابیں اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ پیچھے بیٹھے یوسف صاحب اور زینب بیگم نے اسے بہت سی دعاؤں سے نوازا تھا۔ وہ کالج پہنچی تو وہ پٹھانی پھولے ہوئے سرخ گالوں کے ساتھ سرخ سیب کھانے میں مصروف تھی اور حالے کو خوشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم پھر سے لیٹ ہو آج حالے، اور سنو، آج 3 ٹیچرز تو آئے نہیں، تو اس کا مطلب آج تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ آویزہ ارد گرد دیکھتی اپنی آنکھوں میں شرارت سموئے بولی تھی۔ خبردار، آج تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی، پہلے ہی پورے کالج کی ناک میں دم کر رکھا ہے تم نے، حالے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ میڈم، ہیلو، یہ چاکلیٹی آنکھوں کا حسن کسی اور کو دکھانا مجھ پر نہیں چلنے والا، اور چلو آؤ کیفے چلتے ہیں، مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ وہ آویزہ ہی کیا جو کسی کی بات کا اثر لے لے، اور ویسے بھی اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ حالے کو اس سارے ٹراما سے باہر نکالے گی۔ کیا مطلب ہے ناشتہ کرنا ہے؟ یہ جو کھڑے کھڑے اپنے منہ جتنے بڑے 2 سیب کترے ہیں، کیا یہ ناشتے میں نہیں آتے؟ حالے نے اسے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ یار، سیب ناشتے میں کہاں آتے ہیں، یہ تو امو جان کہتی ہیں کہ ویسے ہی صبح اٹھ کر کھاتے ہیں، صحت اچھی رہتی ہے، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولی تھی، جبکہ حالے اس کے دماغ اور پیٹ سے بڑی تنگ تھی۔ چلو اب پہلے تمہارا پیٹ ہی بھر لیا جائے۔ حالے مصنوعی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کیفے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جیسے ہی کیفے پہنچی، وہاں فرسٹ ایئر کی 2 لڑکیاں ناشتہ کر رہی تھیں اور باقی کیفے تقریباً خالی تھا۔ حالے تو خاموشی سے ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن آویزہ کی آنکھوں میں شرارت اتر چکی تھی، کیونکہ اسے 2 لڑکیوں کی میز پر چاکلیٹس اور چیونگم سے بھری باسکٹ نظر آ چکی تھی، جو شاید کسی کی برتھ ڈے کا تحفہ تھا، لیکن اب جو ہونے والا تھا وہ صرف آویزہ کا دل ہی جانتا تھا۔ جبکہ حالے خاموشی سے ناشتے کا آرڈر دے چکی تھی۔ آویزہ اپنی میز پر اس طرح بیٹھی تھی جہاں سے اسے وہ دونوں لڑکیاں صاف دکھائی دے سکے۔ پراٹھوں پر ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اور حالے اس کی آنکھوں میں پنہاں شرارت پڑ چکی تھی۔ ادھر، ناشتے پر توجہ مرکوز کرو، خبردار اب ان 2 معصوموں کو تنگ کیا تو، حالے تھوڑا روبدار لہجے میں بولی تھی، جبکہ آویزہ کا قہقہا پڑا تھا۔ کیا حالے جی، یہ ہوتی ہے سچی دوستی جو پہلے ہی جان لے کہ دوست کیا کرنے والی ہے۔
وہ منہ نیچا کرتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی تھی، تمہیں پتا ہے اب میں کیا کرنے والی ہوں؟ بس دیکھتی جاؤ۔ 2 پراٹھے ٹھونسنے کے بعد اب وہ چائے پی رہی تھی۔ آویزا، یاد رکھنا، اگر تم نے اب کچھ کیا تو پرنسپل سے شکایت کرنے والی تمہاری بیسٹی ہالے نور ہوگی، سمجھ گئی؟ ہالے اسے روکنے کے لیے دھمکی دے رہی تھی، لیکن آویزا جانتی تھی کہ ہالے نور ایسا کبھی نہیں کرے گی، اس لیے ان دونوں لڑکیوں پر توجہ جمائے بیٹھی تھی۔ آپی، ہم ذرا آتے ہیں، آپ ہماری چیزوں کا خیال رکھنا۔ کچھ ہی دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی نے ان دونوں سے معصومیت سے کہا تھا، جی بیٹا، ہم ضرور خیال رکھیں گے، ڈونٹ وری۔ ہالے کے بولنے سے پہلے آویزا بول پڑی تھی اور اپنی ہنسی کو بری طرح ضبط کر رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ہالے کو سنے بغیر آویزا نے جلدی جلدی چاکلیٹس سے بھری ہوئی باسکٹ اٹھائی تھی اور ہالے کو ایک ہاتھ سے گھسیٹتی ہوئی کیفے سے باہر لے آئی تھی۔ دونوں کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ حد ہے آویزا، ویسے شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ ہالے کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی، بس تمہاری یہی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے یہ پرینک کیا ہے، ورنہ تمہیں تو پتا ہے میں کسی کو تنگ نہیں کرتی۔ وہ چاکلیٹ باسکٹ تھامے کالج کے پچھلے لان میں آئی تھیں، شرارت آنکھوں سے عیاں تھی، اور پھر وہاں بیٹھی سب لڑکیوں کو اس نے چاکلیٹس اور چیونگم بانٹ دی تھیں۔ ہالے کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ آویزا تو ویسے ہی مستیوں میں شریک تھی، ہالے بھی اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے کہ آویزا کو پھر سے بھوک نے ستایا تھا۔ وہ مسکین سی شکل بنا کر ہالے سے کیفے جانے کا بولی تھی، جس پر ہالے کا غصہ اود آیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اتنی موٹی بھینس بن جانا تم نے ٹھونس ٹھونس کے، ہالے باقاعدہ ہاتھ کے اشاروں سے بتاتی ہوئی بولی تھی۔ دیکھو، میرا خوبصورت سراپا دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا کھاتی ہوں، اور تم میرے نوالے کیوں گن رہی ہو، ہاں؟ وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ نہیں بہن، تم مجھے یہ بتاؤ کہ صبح کے 2 سیب، 2 پراٹھے، 1 کپ چائے اور پھر ان معصوموں کے ڈھیروں چاکلیٹس کھانے کے بعد تمہارا پیٹ نہیں بھرا ہے؟ ہالے روحانسی ہو گئی تھی، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر آویزا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ پہلی بات یہ کہ دنیا میں نہ ایک ہی معصوم بندی ہے، وہ ہے تمہاری یہ پٹھانی آویزا، اور دوسری بات، اب میرا معصوم دل چاٹ مسالہ ڈال کر فرائز کھانے کو چاہ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ تمہیں کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ چہرے پر نہ جانے کون سی معصومیت سجائے بولی تھی کہ ہالے کا دل پگھل گیا تھا اور اسے لیے پھر سے کیفے کی جانب بڑھی تھی۔ واشنگٹن کے ہسپتال کی شفاف ٹائلز پر چکر کاٹتے احمر کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، دل میں انجانے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ اعظم صاحب بے حد پریشانی کے عالم میں ایمرجنسی کے باہر کھڑے تھے۔ دل کسی بری خبر کو سننے سے بہت خوف زدہ تھا، اور اندر بیڈ کی سفید چادر پر آنکھیں موندے لیٹا مصطفیٰ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی بہت زیادہ کوکین اور الکوہول کی زیادتی کی وجہ سے ہسپتال جا چکا تھا، تب بھی خدا کے کسی کرشماتی معجزے نے اس کی زندگی بخشی تھی، اور آج وہ پھر سے موت کے دھانے پر کھڑا تھا۔ باہر کھڑے والدین اور احمر کی اذیت بیان سے باہر تھی۔ جبھی ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ برف کے تودے کا بھاری حصہ بائیں بازو پر گرنے سے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پلیٹس ڈال کر آپریٹ کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ عرصے تک بازو کام نہیں کر سکے گا، جب تک بازو کا دوسرا آپریشن نہیں کر دیا جاتا۔ بیٹے کی حالت سن کر اعظم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے اور احمر کی ضبط سے آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ آپ پریشان نہ ہوں انکل، وہ ٹھیک ہو جائے گا، احمر نے انہیں دلاسا دیا تھا۔ وہ انہیں اندر روم میں لے آیا تھا جہاں مصطفیٰ کو شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ ہوش میں تھا لیکن آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ مصطفیٰ صاحب نے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے بال سنوارے تھے، چہرے پر جا بجا پٹیاں تھیں اور گہری سانس خارج کی تھی۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے پلکیں وا کی تھیں، سامنے بابا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ آخری بار جب اسی طرح وہ ہسپتال میں تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، لیکن وہ وعدہ خلاف نکلا تھا۔ وہ اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھا پایا تھا، اسی لیے وہ رو پڑا تھا۔
سوری بابا، مجھے معاف کر دیں، وہ نحیف زدہ سرگوشی میں بولا تھا، جبکہ اعظم صاحب نے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پریشان مت ہو۔ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے اسے تسلی دے رہے تھے اور پھر باہر نکل گئے تھے، جبکہ احمد اس کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اس سے لپٹ گیا تھا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ جتنا تو ہمیں ذلیل کرتا ہے نا کمینے، خدا کرے تجھے تجھ سے بھی زیادہ بری اولاد نصیب ہو، پھر تجھے احساس ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ احمد اس سے الگ ہوتے اسے کوس رہا تھا، آنکھوں میں آنسو لیے اسے گالیاں دے رہا تھا اور پھر اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو جلدی ٹھیک ہو جا، پھر تیرا دوسرا بازو میں نے خود توڑ دینا ہے، کیونکہ میرے بہت سے بدلے ہیں تیری طرف جنہیں چکتا کرنا ہے۔ احمد اسے مصنوعی لہجے میں ڈانٹ رہا تھا۔ زندگی میں کچھ حادثے ہونا بہت ضروری ہیں جو دل پر گہرا وار کرتے ہیں، جس سے احساس کا مادہ انسان میں جنم لیتا ہے، پھر اسے اپنے ساتھ جڑے رشتوں کی تکلیف نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ وہ جاننا شروع کرتا ہے کہ میں خود تو تکلیف میں ہوں ہی، میرے ساتھ جڑے خون اور دل کے رشتے مجھ سے بھی زیادہ اذیت میں مبتلا ہیں، اور یہی شاید مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ خود کو پڑھتی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں، روز ایک ورق موڑ دیتی ہوں، کانپتے ہونٹ، بھیگی پلکیں، بات ادھوری ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ 1 ہفتہ 24 گھنٹے 45 منٹ۔ ایچ ایف ہدا فارس ہدا سیکنڈز۔ فارس کو جہانگیر ولا چھوڑے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزرتا ہے اندازہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ہدا کے لیے تو ایک ایک پل صدیوں برابر تھا۔ وہ اسی لمحے کی گرفت میں تھی جب وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے 3 بجے وہ اپنے روٹھے رانجھے سائیں کی راہ میں محو انتظار تھی۔ ابھی تو 1 ہفتہ گزرا تھا، نہ جانے محبت کے انتظار کی کتنی ساعتیں باقی تھیں۔ خدا آج پھر اپنی ڈائری کے اوراق پلٹ کر اپنی مخروطی انگلیوں سے اپنا اور اس دشمن جاں کا نام لکھ رہی تھی۔ محبت کی شدت کا حملہ آج پھر دل پہ قہر برسا رہا تھا۔ باہر موسم سرما کی بارش برس رہی تھی، فضا میں خنکی اتر چکی تھی اور رات کی فضو خیزی میں تیز ہواؤں سے پتوں کے گرنے اور دروازے بجنے کی آوازیں بے حد خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اوپر سے اس ظالم کی یاد دل پر پہرے بٹھائے کنڈلی مارے بیٹھی تھی۔ گلابی حسین آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر می برس رہا تھا اور اندر اس ستم مسیحا کی یاد بے چین کر رہی تھی۔ وہ گلاس وال سے اپنے گھر کے لان کا پچھلا حصہ دیکھ رہی تھی۔ گھنے درختوں پر گرتا بارش کا پانی نیچے والے پتوں کو سیراب کر رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی تھی، اسے فارس کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ اچانک ہی ہدا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اس گھر میں نہیں رہے گی، وہ بھی ان فضاؤں میں سانسیں نہیں لے گی جن فضاؤں سے اس کی سانسیں محروم ہیں۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے کپڑے اور کچھ ضرورت کی چیزیں بیگ میں رکھی تھیں، پھر اپنی کتابیں اور اپنی ڈائریز جو وہ بچپن سے لکھتی آئی تھی، جن کے ہر ورق پر فارس کا نام لکھا تھا، وہ بھی اس نے اپنے چھوٹے سے بیگ میں رکھی تھیں۔ صبح زیب تن کرنے کے لیے اس نے اپنا جوڑا نکال کر بیڈ پر رکھا تھا۔ شاور لینے اور وضو کرنے کی غرض سے وہ واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ نوافل اور بہت ساری دعائیں مانگنے کے بعد اس نے جائے نماز سمیٹا تھا، پھر کافی بنانے کی غرض سے کچن میں آئی تھی۔ آنکھوں میں ہوتے درد کی پرواہ کیے بغیر وہ کافی مگ میں ڈیل کر اپنے روم میں آ گئی تھی اور خود کو تیار کر رہی تھی کہ کیسے ماما اور بابا کو ہینڈل کرنا ہے۔ رات برستی ہوئی بارش نے موسم کو مزید نکھار دیا تھا۔ سردی تھوڑی بڑھ گئی تھی۔ ہدا نے وائٹ جینس کے ساتھ گھٹنوں تک آتا ریڈ فراک زیب تن کیا تھا، گلے میں ریڈ اسکارف کو رومال کی طرح لپیٹا تھا اور بازوؤں پر گرم اسکن شال اوڑھی تھی۔ گولڈن خوبصورت بالوں کو شانوں پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے کمرے کو آخری نظر دیکھا تھا نوری، جو اس کی خاص ملازمہ تھی، اس کو بیگز نیچے لے جانے کو بولا تھا۔
وہ ہاتھ میں موبائل تھامے نیچے آئی تھی۔ سب اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کی نظروں کو اگنور کرتی اپنے بابا کے پاس آئی تھی۔ بابا، مجھے اجازت دیں، اس گھر میں میری سانسیں ٹوٹنے لگی ہیں۔ میرا دم سینے میں گھٹنے لگا ہے۔ میں مزید ان فضاؤں میں اپنی جلتی ہوئی سانسوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے مجھے اجازت دیں پلیز۔ وہ گلابی پڑتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اپنے بہادر اور جذبوں میں گھری بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ خدا، آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں بیٹا؟ کیا وہ شخص ہی سب کچھ تھا آپ کے لیے؟ ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے۔ صدیق صاحب کے بولنے سے پہلے ہی شائستہ بیگم بول پڑی تھیں۔ ماما، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن میری تکلیف کو سمجھیں آپ۔ اگر میں یہاں رہی تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی ماما۔ میرا عشق مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس جگہ پر سانس لوں جو جگہ اس کے وجود سے خالی ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنے نرم لہجے میں بولی تھی، لیکن پھر بھی بیٹا، ہم آپ کو کیسے اجازت دیں جانے کی؟ آپ نہیں سمجھ رہی، باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھیں۔ ماما، میں کون سا دور جا رہی ہوں؟ اسلام آباد والے فارم ہاؤس میں جا رہی ہوں، اور پھر جب آپ بلایا کریں گی میں آ جایا کروں گی۔ خدا ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر نوری کو ساتھ لے جائیے آپ، میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں۔ صدیق صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ خدا سب سے ملنے کے بعد اپنی تائی اماں کے سامنے کھڑی تھی، جو اسے آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دے تائی اماں، جب سے وہ گھر چھوڑ کر گئے ہیں مجھے اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا ہے، اور سب سے بڑی مجرم آپ کی میں ہوں، جن سے ان کا بیٹا دور چلا گیا ہے۔ وہ زبیدہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھیں۔ زبیدہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ میری بچی، رونا نہیں ہے، بس۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ یہ آزمائش ہے اور جلد ختم ہو جائے گی، وہ لوٹ آئے گا۔ پھر ایک دن بھی اسلام آباد نہیں رہنے دوں گی اپنی بیٹی کو۔ وہ اسے دوبارہ گلے سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے معاف کر دیں تائی اماں پلیز۔ خدا ان کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ پھر وہ مختار بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ میں نہیں جانتی اس رات فارس کو کیا پتہ لگا تھا، اور آپ نے حالے جیسی پاک دامن لڑکی کو کیا کہا تھا، لیکن آپ کے دیے ہوئے زخموں کی سزا شاید مجھے بھگتنی ہے دادو۔ پتہ نہیں یہ سزا کب ختم ہوگی، یا پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، یا پھر سانسوں کی ڈور ٹوٹنے تک چلتی ہی رہے گی۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ وقت پہ معافی مانگ لیجیے گا، یہ نہ ہو کہ زندگی تمام ہو جائے۔ چلتی ہوں، اجازت دیجیے۔ مختار بیگم نے چھوٹی سی لڑکی کو اتنی بڑی بات کہتے سنا تھا۔ پھر کچھ بھی کہے بغیر مختار بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اس کا ماتھا چوما تھا۔ پھر وہ لاؤنج سے گزرتے ہوئے پورچ میں آئی تھی، جہاں ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ خدا گاڑی میں سوار ہو گئی تھی، اور گاڑی نے جہانگیر ولا کے آہنی سیاہ گیٹ کو پار کر لیا تھا۔